بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں میاں اور بیوی کے درمیان ہم بستری ایک فطری اور پاکیزہ عمل ہے، جس کا مقصد نہ صرف نسل کو بڑھانا ہے بلکہ دونوں کے درمیان محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ بننا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس تعلق کو فطرت کے مطابق اور احکام الہی کے دائرے میں رہ کر انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم بستری کا صحیح طریقہ۔ سب سے پہلے ہم بستری کرنے سے پہلے نیت اور پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بستری کو اللہ کی رضا اور ایک پاکیزہ عمل سمجھ کر سر انجام دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل بھی عبادت کا حصہ ہے اور اس میں بھی ثواب ملتا ہے بشرطے کہ یہ شرعی دائرے میں ہو۔ ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہا جا سکے، اور اگر اولاد پیدا ہو تو وہ بھی شیطان کے اثر سے محفوظ رہے۔ ابھی میں آپ کو دعا سنانے لگا ہوں، دعا سن لیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں دے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اب تیسرے نمبر پہ باہمی رضامندی ہے۔ ہم بستری میاں اور بیوی دونوں کی رضامندی سے ہونی چاہیے، کسی پر زبردستی کرنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہے پاکیزگی اور صفائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دی، لہٰذا جسمانی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ غسل جنابت، جنسی تعلق کے بعد غسل فرض ہے تاکہ انسان روحانی اور جسمانی طور پر پاک رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جائز طریقے کے بارے میں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب بستری کا جائز طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملقوہ وبشر المؤمنین۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 223 ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، پس اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ان سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت میں کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جماع جائز طریقے سے کیا جائے، یعنی فرج آگے کی طرف سے، اور کسی بھی پوزیشن میں جماع کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ شرعی حدود کا خیال رکھا جائے۔ ناجائز طریقہ، اسلام میں چند طریقے حرام اور ناجائز قرار دیے گئے۔ پچھلے حصے یعنی دوبر سے ہم بستری کرنا، یہ عمل اسلام میں سختی سے منع اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے پچھلے حصے یعنی دوبر سے ہم بستری کرے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا، اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا کہ حیض کے دوران ہم بستری منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ اس کا یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہم بستری کے بعد غسل جنابت کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو اس دوران وضو کر لے، کیونکہ یہ اس کے دوبارہ کرنے کی طاقت دے گا۔ اسلامی طریقے کی اہمیت، اسلام میں میاں بیوی کا تعلق محبت، عزت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس فطری عمل کو شرعی احکام کے تحت انجام دیں تاکہ ہماری زندگی بابرکت ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر کسی میرے مسلمان بہن بھائی کو بانجھ پن یا جادو یا رشتوں میں یا کاروبار میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو
تو ہمارے آستانہ پر الحمدللہ اس کا فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے روحانی طریقے سے۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ آن لائن استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، وہ بھی بالکل فی سبیل اللہ ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ جو ہماری نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔